اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین النبی المعید ورسول المصدق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ آج 25 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے۔ آج کا دن سلسلہ امامت کے چوتھے جانشین امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کا نام علی ہے کیونکہ مولا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آپ کی والدہ شاہ ایران کی پوتی تھی۔ آپ کے مشہور القابات ہیں زین العابدین، سید الساجدین، نوح اہل بیت ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد تبلیغ کا حق دعاؤں کے ذریعہ کیا۔ آپ کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ ہے جو زبور آل محمد کہلاتی ہے۔ آپ کی امامت کی گواہی حجر اسود نے دی تھی۔ آپ کے لیے فرزق شاعر نے قصیدہ کیا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کے قدم کی چاپ کو زمین حرم پہچانتی ہے۔ ایک شخص بلخ کا رہنے والا تھا۔ وہ ہر سال حج پر جاتا تھا اور حج سے واپسی پر مدینہ امام کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ وہ امام کے لیے تحفے بھی لے کے جاتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ تم یہ تحفے کس کے لیے لے کے جاتے ہو؟ تم ہر سال تحفے لے کے جاتے ہو لیکن انہوں نے کبھی تمہیں تحفہ نہیں دیا۔ تو اس نے فوراً بولا کہ میں یہ تحفے اپنے امام کے لیے لے کے جاتا ہوں، میرے امام کو خبر ہو جائے گی کہ تم نے یہ کہا ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی اور کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تم تحفے امام کے لیے لے کے جاتے ہو۔ جب اس نے حج کر لیا تو پھر امام کی زیارت کے لیے امام کے گھر آیا تو امام کھانا نوش فرما رہے تھے۔ تو امام نے پوچھا کہ آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ تو وہ امام کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ جب کھانا ختم ہوا تو امام کا غلام امام کے لیے تشت اور آفتابہ لے کر آیا ہاتھ دھلوانے کے لیے۔ تو امام نے اپنے غلام سے تشت اور آفتابہ لیا اور کہا کہ یہ میرے گھر مہمان ہے اس لیے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا۔ امام راضی ہوئے۔ جب امام نے تشت میں ہاتھ دھونا شروع کیے تو جب ایک حصہ تشت پانی سے بھر گیا تو امام نے پوچھا پانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام پانی ہے۔ امام نے کہا نہیں نیچے دیکھو۔ دیکھا تو چمکدار سفید موتی تھے۔ جب دوسرا حصہ بھرا تشت کا تو پھر امام نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ پھر امام نے کہا نہیں نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو لال سرخ موتی تھے۔ پھر جب پورا تشت بھر گیا پانی سے تو پھر امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا امام پانی ہے۔ پھر امام نے کہا نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو سبز زمرد تھے۔ سبحان اللہ۔ امام نے وہ جواہرات دی اور کہا کہ یہ تم اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مولا جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے امام کو خبر ہو جائے گی۔ امام نے کہا یہ ہیرے جواہرات جا کر اپنی زوجہ کو دے دو۔ وہ گیا اور جا کر اپنی زوجہ کو دیا۔ تو زوجہ نے کہا کہ میں نے توبہ بھی کی تھی اور تم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تحفے تم امام کے لیے لے کے جاتے ہو۔ اس نے ہیرے جواہرات لیے اور ساری زندگی ان کے رزق میں کمی نہیں ہوئی۔ پھر زوجہ نے کہا جب اس سال تم جاؤ تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ میں امام کی زیارت کر سکوں۔ ان دونوں نے جب اگلے سال گیا تو اس نے اپنی زوجہ کو ساتھ لے لیا۔ حج کیا دونوں نے اور مکے سے مدینہ امام کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں اس کی زوجہ کی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی اور طبیعت اتنی شدید خراب ہوئی کہ زوجہ نے دم توڑ دیا۔ امام کی خدمت میں آیا اور کہا امام میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، راستے میں طبیعت خراب ہوئی اور زوجہ کا انتقال ہو گیا تو سوچا کہ پہلے آپ کی زیارت کر لوں پھر زوجہ کی
فید کروں گا. تو امام نے نماز کے بعد اپنے دستر دعا کو بلند کیا اور کہا جاؤ واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری زوجہ کی زندگی میں اضافہ کیا ہے. جب وہ زوجہ کے پاس آیا تو دیکھا اور حیران ہوا کہ زوجہ زندہ بیٹھی ہے. زوجہ سے پوچھا کیا گزری تم پر؟ زوجہ نے کہا پہلے تم مجھے امام کی زیارت کے لیے لے چلو. وہ دونوں امام کی خدمت میں آئے اور جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا ان کی زیارت کی اور کہا یہی تو وہ ہیں کہ جن کے ملک الموت نے ہاتھوں کے بوسے لیے تھے, یہی وہ ہیں کہ جن کے حکم سے اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس ڈالی تھی. سبحان اللہ, یہ ہے فضیلت. بس عزاداران امام, یہی وہ امام ہیں کہ جن کے گلے میں توق, پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں. آج امام حسین کے عزادار کا پرسہ ہے. آج اس کا پرسہ ہے جو کربلا کے بعد ہمیشہ کربلا کو اور کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریا کرتے اور روتے رہتے تھے. یہاں تک آپ خون کے آنسو روتے تھے. آپ کے ایک صحابی منہال تھے جو آپ کی خدمت میں موجود تھے. فرمایا مولا کتنا گریا فرمائیں گے, اب بس بھی کریں. مولا نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا, ان کی آنکھوں رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. میرے 18 یوسف مارے گئے. میرا بھائی علی اکبر سینے پر سینہ کھا کر ایڑیاں رگڑ کر اس دنیا سے گیا. اصغر تیرے ستم کا نشانہ بنا. قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا. میرے بابا کو پسے گردن جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا. منہال نے کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے. کہا منہال بے شک شہادت ہماری میراث ہے, لیکن ماں بہنوں کے سر سے چادر کو چھیننا ہماری میراث نہیں. بازاروں اور درباروں میں جانا ہماری میراث نہیں. ہاں صدارن امام حسین, میرے امام 25 سال کے نوجوان گئے, لیکن شام غریبہ اور کوفہ و شام نے مولا کو ضعیف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب بادر آئی فاطمہ صغریٰ جب اپنے بچھڑے ہوئے قافلے سے ملنے آئی تو روضہ پیغمبر پر آئی اور دیکھا کہ ایک نوجوان سر جھکائے بیٹھا ہے. آپ نے اپنی ہمجولیوں سے کہا اس ضعیف سے کہو راستے سے ہٹ جائے, حسین کی بیٹی آ رہی ہے, اپنے قافلے کے لیے, اپنے بچھڑے ہوئے قافلے سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. اب جو یہ آواز سنی سید سجاد تڑپ کے رہ گئے. کہا صغریٰ میں تمہارا بھائی سید سجاد ہوں. صغریٰ مجھے شام نے بوڑھا کر دیا. صغریٰ ماں بہنیں اونٹوں پر ننگے سر تھیں اور سید سجاد عزاداران امام. جب سے مولا سے کہا جاتا ہے نا مولا ذرا بازار چلے جایا کریں, مولا رو کے کہتے تھے بازار کا نام نہ لیا کرو, مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے. جب کہتے تھے مولا دربار چلے جایا کریں, وہ آپ تڑپ جاتے تھے دربار کا نام نہ لو, مجھے شام کا دربار یاد آتا ہے. مولا زندان ہو آیا کریں, زندان کا نام نہ لو, مجھے شام کا زندان یاد آتا ہے. شام کے زندان میں میری بہن سکینہ مجھ سے پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. ہائے اس میری بہن سکینہ کی قبر اسی زندان میں تھی. اللہ لعنت اللہ